کربلا کیوں بپا ہوئی؟ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب تاریخ کے سینے پر ایسا زخم لگا جس کی گونج آج بھی فضاؤں میں سنائی دیتی؟ ایسا کیوں ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ واقعہ انسانیت کو جھنجھوڑتا ہے، رلاتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ صرف مظلومیت کی ایک داستان ہے یا پھر ان آنسوؤں ماتمی صداؤں کے پیچھے ایک ایسی گہری حقیقت دفن ہے جس پر اسلام کی بقا، امت کی حیات اور حق و باطل کی واضح لکیر کھینچی گئی۔ کربلا کا آغاز اس لمحے ہوتا ہے جب ایک فاسق، فاجر، شراب نوش اور بے عمل عیاش شخص یزید اسلام کے تخت پر بیٹھا۔ دین کا چہرہ بگاڑنے کی سازش منظم انداز میں شروع ہو چکی تھی اور سچائی کو خاموش کروانے کے لیے طاقت، دربار اور زر استعمال ہونے لگا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل حق کے سامنے دو راستے تھے، خاموشی اختیار کرنا یا قیام کرنا۔ اور مدینے کی خاموش فضاؤں میں سب سے پہلے جس گھرانے میں یہ طوفان دستک دینے آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امام حسین علیہ السلام کا گھر تھا۔ کیونکہ حسین علیہ السلام خاموش کیسے رہتے؟ وہ صرف نواسۂ رسول نہیں تھے، وہ دین مصطفیٰ کے وارث تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج خاموشی اختیار کی گئی تو کل اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ اس لیے وہ اٹھے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ خلافت عیش کا تخت نہیں، قربانی کا میدان ہے۔ اور جب دین کو یزید کی تلوار چھونے لگے تو حسینی خون بولتا ہے، حسین کا قیام تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ کوفہ کا گورنر مغیرہ بن شیبہ وہ پہلا شخص تھا جو امیر معاویہ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوا کہ اپنی زندگی میں ہی یزید کی ولی عہدی کا اعلان کریں۔ بعد ازاں خود مغیرہ نے ہی امیر معاویہ کے اشارے پر سیاسی راستے ہموار کرنے کا آغاز کیا اور جلد ہی شام اور عراق کی راہیں یزید کے لیے سازگار بنا دی گئیں۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی کوشش کی کہ اہل مدینہ کو یزید کے بیعت پر آمادہ کر لیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اپنی وفات سے قبل امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس خلافت کے مسئلے میں بس قریش کے 4 آدمیوں سے رکاوٹ کا اندیشہ ہے: حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ۔ ماہ رجب 60 ہجری 680 عیسوی امیر معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت خلافت پر برجمان ہوا۔ اقتدار، دولت، عیش و عشرت سب کچھ یزید کے قدموں میں تھا، مگر اس تمام جاہ و جلال کے بیچ ایک خیال ایسا تھا جو یزید کے دل و دماغ میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ وہ ان چند افراد کا انکار تھا جنہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا تھا، اور ان میں سب سے بلند نام، سب سے مؤثر آواز حسین ابن علی علیہ السلام کی تھی۔ اس وقت مدینہ میں ولید بن عتبہ، مکہ میں یحییٰ بن حکیم، کوفہ میں نعمان بن بشیر اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا۔ یزید جیسے ہی تخت سلطنت پر بیٹھا، اس نے پہلا قدم سیاست کا نہیں، سازش کا اٹھایا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی حکومت کو جڑ سے مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے مدینہ پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ خط بظاہر سادہ تھا، صرف معاویہ کی وفات کی اطلاع پر مشتمل، وہی رسمی اور تعزیتی الفاظ جیسے ایسے مواقع پر لکھے جاتے ہیں، مگر یہ خط اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا پرچہ بھی ولید کو دیا گیا، مختصر مگر زہریلا، خاموش لیکن فیصلہ کن، جس کا مضمون یہ تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو
بیعت پر سختی سے مجبور کرو اور بیعت لیے بغیر انہیں ذرا بھی موقع نہ دو۔ والسلام۔ یہ حکم یزید کی فطرت، اس کے خوف اور اس کی سوچ کی عکاسی کرتا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ جس حسین علیہ السلام کو وہ بیعت پر مجبور کرنا چاہتا ہے وہ صرف مدینہ یا مکہ کا باسی نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے والا ہے۔ یزید کا حکم اگرچہ واضح اور سخت تھا کہ حسین علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کیا جائے اور اگر وہ انکار کریں تو مہلت نہ دی جائے، لیکن یہ فیصلہ ولید جیسے شخص کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت سے واقف تھا۔ ولید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا۔ مروان سیاسی چالوں کا پرانا کھلاڑی تھا، موقع کو فوراً بھانپ گیا۔ اس نے ولید کو مشورہ دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ کی فکر چھوڑ دو، وہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اصل خطرہ ہے حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ سے۔ ان دونوں کو ابھی کے ابھی پابند کر دو۔ پھر اس نے نہایت خطرناک مشورہ دیا، انہیں فوراً بلاؤ اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو، اس سے پہلے کہ معاویہ کی وفات کی خبر مدینے میں پھیل جائے۔ اگر وہ بیعت نہ کرے تو قتل کر دو۔ یہ لمحہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سازش کی خاموش گونج سنائی دینے لگی تھی۔ ولید کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ مروان کے مشورے پر عمل کرنا آسان نہیں۔ اس کشمکش میں ولید نے فوری طور پر ایک کم سن نوجوان کو مسجد نبوی بھیجا، جہاں اس وقت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ موجود تھے۔ پیغام سادہ تھا مگر گھمبیر۔ امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ بلانے کا وقت غیر معمولی تھا۔ ولید اس وقت عام طور پر کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے فوراً بات کی تہ کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، میں ابھی اپنے خاندان کے جوان مردوں کو جمع کرتا ہوں اور ان سب کے ساتھ وہاں جاتا ہوں۔ ان لوگوں کو دروازے پر کھڑا کر دوں گا اور میں اندر جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، مجھے اس میں آپ کی جان کا اندیشہ ہے، کہیں آپ قتل نہ کر دیے جائیں۔ یہ لمحہ صرف ایک ملاقات کا نہیں تھا بلکہ وہ موڑ تھا جہاں تاریخ خاموشی سے کروٹ لے رہی تھی۔ ظلم کی سیاست بے قراری سے وار کرنے کو تیار تھی اور حق صبر و حکمت سے اپنا چراغ تھامے کھڑا تھا۔ امام حسین ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، غالباً وہی حصہ جس میں معاویہ کی وفات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام نے فرمایا، بیعت خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی۔ جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے فوراً ولید سے کہا کہ حسین کی بات کو نہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ بات سن کر امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر سنجیدگی اور غیرت ایمانی کی روشنی چمکنے لگی۔ ان کی نگاہوں میں وہ وقار اور عظمت چمکنے لگی جو باطل کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انہوں نے نہایت پرعزم اور پرجلال لہجے میں کہا کہ کیا مجال ہے تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کرے؟ غلط کہا تو نے، باخدا اور گنہگار ہوا۔ اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، اے حاکم مدینہ، مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ فرما کر آپ باہر نکل آئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ گھر واپس تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میرا کہا نہ مانا، اب ایسا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ تمام شرق و غرب کا مال و دولت میرے قبضے میں دے دیا جائے، پھر بھی میں حسین کو قتل کروں۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد مروان نے ولید کی شکایت یزید کو لکھ بھیجی ہو اور اس تمام رودات کی اطلاع دی ہو، اور اسی کا نتیجہ ہو کہ اس کے بعد ولید کو مدینے کی گورنری سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ مروان حکومت کا ایک بااثر اور قابل بھروسہ آدمی تھا۔ مدینہ چھوڑنا اب ناگزیر ہو چکا تھا۔ 60 ہجری ماہ رجب کی 28 تاریخ اتوار کی رات تھی جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے دادا ابو طالب کی تمام اولاد کو ساتھ لیا اور مکے کی طرف
روانہ ہو گئے۔ یہ وہ قدم تھا جس سے کربلا کی داستان نے سانس لینا شروع کیا۔ یہ وہ سفر تھا جو بظاہر مکے کی طرف تھا، مگر حقیقت میں وہ سفر تھا جو رہتی دنیا تک حق، قربانی اور اصولوں کی پہچان بننے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑا اور 5 دن کے طویل اور پرتھکن سفر کے بعد 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکے میں امام حسین علیہ السلام کا قیام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری تک رہا، تقریباً 4 ماہ یا 125 دن۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے شہر نے سانس لی ہو۔ ایک روحانی انقلاب کی آمد کا احساس ہر دل میں جاگ اٹھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ آپ سے 1 یا 2 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے شیب علی میں قیام فرمایا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان میں مکہ کے رہائشی بھی تھے اور وہ بھی جو حج اور عمرہ کی نیت سے دور دراز علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ کوئی سوال کرتا، کوئی روایت سنتا، کوئی آپ کے جملے لکھتا۔ امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو وہ اسلام سکھایا جو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین تھا، نہ کہ وہ جسے یزید نے اقتدار کے تخت پر بیٹھ کر مسخ کر دیا تھا۔ آپ نہ ہتھیاروں کے انبار لگاتے ہیں، نہ فوجیں بھرتی کرتے ہیں، نہ تخت کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ کا ہتھیار تھا سجدہ، صبر اور سچ۔ دن کو کعبے کا طواف کرتے، روزہ رکھتے اور رات بھر خدا سے راز و نیاز میں مصروف رہتے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن یہ خاموشی ایک گونج تھی جو آنے والے انقلاب کی پیش خیمہ تھی۔ یزید کی حکومت بظاہر مضبوط تھی، لیکن حسینی سقوط نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مکہ کی گورنری یحییٰ بن حکیم سے لے کر عمرو بن سعید بن عاص کو سونپ دی گئی تھی، صرف اس لیے کہ حسین علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، مدینے کا کنٹرول بھی نئے گورنر کو سونپ دیا گیا، کیونکہ شاید مروان نے ولید کے خلاف یزید کے کان بھر دیے تھے۔ دمشق کا دربار کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کعبے کی فضا میں حسین علیہ السلام کی موجودگی ایک نعرہ بن کر پھیلنے لگی۔ اس وقت مواصلات کے جدید ذرائع نہ تھے، لیکن مکہ ایک عالمی مرکز تھا۔ جو بات یہاں کہی جاتی وہ دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ یوں مقصد حسین علیہ السلام دنیا کے کونے کونے میں گونجنے لگا۔ اہل کوفہ کے دلوں تک یہ خبر آن پہنچی تھی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے فاسق کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ کو خیر باد کہا ہے، اور اب وہ مکہ کی مقدس فضاؤں میں پناہ گزین ہے۔ بصرہ اور کوفہ عراق کے وہ شہر تھے جو دمشق کے جبر سے تنگ آ چکے تھے۔ قتل و غارت اور اقتصادی ناکہ بندی نے عام لوگوں کو حق سے محروم کر دیا تھا۔ ایسے میں دل امام حسین علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ ظلم کی شب کو سحر صرف چراغ امام حسین سے ہی ممکن تھی۔ اس دور میں کوفہ کا حاکم نسبتاً نرم خو تھا، اس لیے وہاں حکومت مخالف خفیہ اجتماعات ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ بنی کہ اہل کوفہ نے ایک خفیہ مشورے میں یہ طے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی جائے، جبکہ بصرہ کی فضاؤں میں تشدد اور سختی کا ایسا سایہ تھا کہ وہاں کوئی ایسی کوشش آسان نہ تھی۔ وہ کوفہ جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت تھی، جس کی گلیوں میں علی علیہ السلام کے قدموں کی خوشبو تھی، وہاں کے مخلصین نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہو کر ایک عہد کیا۔ مشورے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے۔ یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو امام تک پہنچا دیے گئے۔ کوفہ سے جو ابتدائی خطوط بھیجے گئے تھے، ان کے فوری بعد خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے نام 12,000 سے زیادہ خطوط بھیجے گئے۔ یہ تعداد خود ہی گواہی دیتی ہے کہ ظلم اور جبر سے تنگ آ چکے لوگوں کو اب صرف ایک ہی قیادت پر یقین تھا، اور وہ تھے امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک اجتماعی آواز تھی۔ ان میں صرف وہ لوگ شامل نہ تھے جو محبان علی علیہ السلام تھے، بلکہ وہ بھی تھے جو بنو امیہ کی حکومت سے نالاں تھے۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ ہر دل ایک سا نہیں ہوتا۔ انہی خطوط لکھنے والوں میں کچھ وفا کے مینار بنے، جیسے حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، اور کچھ تاریخ کی سیاہی میں ڈوب گئے، شبز بن ربی اور حجار بن اجیر، جن کے ہاتھ میں پہلے قلم تھا لیکن بعد میں وہ تلوار اٹھائے قاتلان حسین کی صف میں کھڑے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اہل کوفہ کی پرخلوص درخواست کو رد کرنا مناسب نہ تھا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ فرمایا۔ مسلم علیہ السلام 15 رمضان کو مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، پھر اپنے خاندان سے رخصت ہوئے اور طویل اور تھکا دینے والے 20 دنوں کے سفر کے بعد 5 شوال کو کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ اہل کوفہ کو مسلم بن عقیل کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگ مختار کے گھر پر ملاقات کے لیے جمع ہونے لگے۔ مسلم نے آنے والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے انتہائی جوش اور جذبے سے اس خط کو سنا اور 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی۔ 18,000 کی بیعت سے مسلم بن عقیل کو اپنے فرض میں کامیابی کی صورت نظر آئی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ خط پہنچتے ہی آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مسلم کا خط پہنچ گیا۔ یہ خط جناب مسلم نے اپنی شہادت سے 27 دن پہلے 12 ذیقات کو لکھا تھا۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ کا سفر اختیار کرنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن عام حالات میں اتنی جلدی کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ حج کے ایام قریب ہونے کے باوجود حج کو ترک فرما دیں۔ یہ فیصلہ کسی معمولی سبب کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک سنگین اور ہنگامی صورتحال کی گواہی دیتا تھا۔ آپ نے حج کو عمرہ سے بدل کر 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے روانگی اختیار فرمائی۔ بظاہر لوگوں پر اس تبدیلی کی وجہ واضح نہ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ یزید کے بھیجے گئے 30 قاتل حاجیوں کا روپ دھارے مکہ پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی لمحے حرم کی حرمت پامال کر کے آپ کی جان لینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف کوفہ میں یہ خبر گرم تھی کہ حسین ابن علی بہت جلد تشریف لانے والے ہیں۔ شہر کی فضا میں ایک خاص جوش و ولولہ تھا، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں یہی چرچا تھا، لیکن اسی کوفہ کی فضاؤں میں ایک سیاہ سایہ بھی موجود تھا، وہ گروہ جو اموی حکومت کا خیر خواہ تھا اور ہر اس آواز کو کچلنے پر تلا تھا جو ظلم کے خلاف اٹھتی۔ کوفہ کے والی نعمان بن بشیر کو جب مسلم کے آنے اور بیعت لینے کی خبر ملی تو اس نے منبر سے خطبہ دیا اور کہا کہ اے خدا کے بندوں، تقوی اختیار کرو اور فتنہ و فساد کا سبب نہ ہو، ورنہ خوریزی ہوگی، لوگ قتل ہوں گے اور اموال ضائع ہوں گے۔ اگر کوئی مجھ سے جنگ نہیں کرے گا تو میں بھی اس سے جنگ نہیں کروں گا، تمہیں ایک دوسرے کے خلاف قتال پر آمادہ نہیں کروں گا، اور صرف کسی کے تہمت لگانے سے مواخذہ بھی نہیں کروں گا۔ والی کوفہ کے خطبے کے بعد حکومت دمشق کے ایک خیر خواہ عبداللہ بن مسلم نے فوری طور پر یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل حسین کے نمائندے بن کر کوفہ میں وارد ہو چکے اور لوگوں نے بڑے جوش و جذبے سے ان کی بیعت کی ہے۔ اگر آپ کوفہ کو اپنے تصرف میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایک طاقتور اور باہمت شخص کو یہاں کا حاکم بنائیں جو آپ کے احکامات کو اس علاقے میں نافذ کرے اور آپ کے دشمنوں سے خود آپ کی طرح نمٹ سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور انسان ہے یا اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے، وہ اس منصب کے لیے نااہل ہے۔ اس شخص کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی خطوط لکھے۔ یزید ان خطوط سے پریشان ہوا اور عراق کی صورتحال کو اثر نو
قابو میں کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کے ایک رازدار مشیر سر جان بن منصور رومی سے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد کوفہ میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی گئی۔ یزید اور ابن زیاد کے مظالم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکے۔ کوفہ میں لوگ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ خبر یزید کے تخت کے لیے خطرہ تھی۔ وہ فوراً بلاتا ہے سر جان بن منصور رومی کو، باپ کا پرانا مشیر، جو سیاست کو شطرنج کی چالوں کی طرح دیکھتا تھا۔ یزید نے کہا، کوفہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ سر جان نے چند لمحے خاموشی سے سوچا اور پھر ایک نام لیا، عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ وہی تھا جو پہلے یزید کی ولی عہدی کا مخالف رہ چکا تھا۔ سر جان نے ایک پرانا خط پیش کیا، امیر معاویہ کا لکھا ہوا، جس میں ابن زیاد کو کوفہ کی ولایت سونپنے کا ذکر تھا۔ یزید نے فیصلہ کر لیا ذاتی اختلافات کو وقتی طور پر دفن کر کے ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر بنا دیا جائے۔ لیکن ساتھ میں جو خط لکھا وہ ایک سیاسی حکم نہیں تھا، وہ ایک ایسا زہر آلود فرمان تھا جو تاریخ اسلام کے سیاہ ترین باب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ اہل کوفہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بیعت پر متفق ہو رہے ہیں۔ میرا خط ملتے ہی کسی تاخیر کے بغیر کوفہ جاؤ، اپنے کام میں سستی نہ کرنا اور حکم نہ ماننے والوں کو قتل کر دینا، اور مسلم نقیل کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ فیصلہ ابن زیاد کے لیے خلاف توقع تھا، لہذا حکم ملنے پر فوری طور پر کوفہ روانہ ہو گیا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہی ابن زیاد نے ایک چالاک اور فیصلہ کن اقدام کیا۔ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا، چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا۔ جب وہ راستوں سے گزرا تو اہل کوفہ اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے بلند ہونے لگے، دروازے کھلنے لگے، آنکھیں بچھنے لگیں، مگر جب وہ دارالعمارہ یعنی اس وقت کے گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو کسی نے اس کو پہچان لیا اور پکارا، وعدہ لا شریک کی قسم، یہ حسین علیہ السلام نہیں ہے۔ ابن زیاد دارالعمارہ میں داخل ہوا۔ اگلی صبح اس کی آواز مسجد کوفہ میں سنائی دی۔ اس نے یزید کی طرف سے خود کو نیا گورنر مقرر کیے جانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ وارننگ دی کہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ انعام پائے گا اور جو مخالفت کرے گا عبرت کا نشان بنے گا۔ جب مسلم نقیل کو ابن زیاد کی خفیہ چالوں اور سازشوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہانی کوفہ کے معزز اور بزرگ ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، قرآن کے قاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ اور جب انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تو یہ ایک عام میزبانی نہ تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک مزاحمت کی بنیاد۔ اس وقت ان کی عمر 90 برس تھی، مگر جذبہ ایسا کہ جوانوں پر بھاری پڑے۔ ابن زیاد کو جناب مسلم کے ٹھکانے کی خبر ہو گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ ہانی کے گھر میں چھپے مسلم کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوگا۔ اگر طاقت استعمال کی گئی تو کوفہ میں بغاوت کی چنگاری شعلہ بن سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے مکاری کو ہتھیار بنایا۔ پہلے مختلف حربے استعمال کر کے مخالفین کی طاقت کو کمزور کیا اور پھر وار کیا۔ دارالعمارہ میں ہانی کو بلا کر گفتگو کے پردے میں دھمکی دی، پھر سیدھا سوال داغا، مسلم نقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی نے انکار کیا تو جواب میں زد و گوب کر کے زندہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد شہر کے معززین کو ساتھ لے کر دارالعمارہ سے باہر نکلا، منبر پر چڑھا اور تقریر کی۔ لیکن جیسے ہی فضا میں ایک صدا گونجی، مسلم بن عقیل آ گئے تو ابن زیاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہڑبڑا کر دارالعمارہ میں واپس بھاگا اور فوراً تمام دروازے بند کر دیے۔ کوفہ کی فضائیں بدلنے کو تھیں، مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ منگل 8 ذی الحجہ 60 ہجری
کوفہ میں خاموش بغاوت نے بیداری کا روپ دھار لیا۔ یہ وہ دن تھا جب حضرت مسلم بن عقیل نے واضح طور پر ابن زیاد کے خلاف مقابلے کا آغاز کیا۔ اسی دن دور مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے بھی حج کو عمرے میں بدل کر عراق کے سفر کا ارادہ فرمایا، کیونکہ یہ وقت تھا وعدے کو نبھانے کا، حق کی حمایت میں نکلنے کا اور ظلم کے تخت کو چیلنج کرنے کا۔ دوسری طرف یزید ایک ایک پل کو خونی منصوبوں میں بدلنے کو بےتاب تھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شہر مکہ سے باہر آیا، والی مکہ عمرو بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو ایک دستے کے ساتھ بھیجا کہ وہ حسین علیہ السلام کو جانے سے روک لے۔ وہ لوگ آئے اور آپ سے کہا کہ واپس پلٹیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا۔ اسی پر والی مکہ کا دستہ حسینی گروہ سے متصادم ہو گیا اور حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے شدت کے ساتھ ان سے مزاحمت کی۔ دونوں گروہوں نے مزاحمت کے وقت تازیانوں کا استعمال کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام چلتے رہے تو گروہ مخالف نے انہیں مخاطب کیا، اے حسین، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جماعت سے خارج ہو رہے ہیں اور امت میں افتراق پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں آیت کی تلاوت فرمائی، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میں جو کر رہا ہوں اس سے تم آزاد ہو اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ ادھر کوفہ کی گلیوں میں اسی دن جناب مسلم بن عقیل ابن زیاد کے لشکر کے سامنے سینہ سپر تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور قید کی خبر ملی تو صبر کا دامن چھوڑا نہیں، لیکن حق کا پرچم ضرور بلند کر دیا۔ انہوں نے وفادار قبائل اور باوفا ساتھیوں کو ساتھ لیا اور دارالامارہ کی طرف پیش قدمی کی۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کوفہ اور بازار وفاداروں سے چھلکنے لگے۔ فضا لبیک یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے گونج پورا قصر محاصرے میں آ چکا تھا۔ لوگ غیظ و غضب سے پتھر برسا رہے تھے۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں شکست کا خوف جھلکنے لگا تھا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک بار پھر مکاری سے امان کا پرچم بلند کیا، پھر ایک نفسیاتی کھیل کھیلا۔ اعلان کیا گیا کہ شامی فوجیں کوفہ پہنچنے والی ہیں، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے قیدی بنیں گے اور شام کے سپاہی انہیں مال غنیمت کی طرح لوٹ لیں گے۔ یہ اعلانات بار بار دہرا کر عوام کے دل میں خوف کا بیج بویا گیا، حتیٰ کہ مغرب قریب آتے آتے 4000 کے جمع غفیر میں سے صرف 300 باقی بچے۔ باقی سب خوف، فریب اور فتنہ کے سامنے ہار گئے، اور پھر یہ تعداد مزید کم ہوتی گئی۔ لوگ ساتھ چھوڑتے گئے۔ وہ جن کے نعروں سے شہر گونجتا تھا اب ان کے دروازے بھی بند ہو چکے۔ جب آپ باب کندہ سے باہر نکلے تو تنہا تھے، نہ کوئی راہ دکھانے والا، نہ کوئی در کھولنے والا۔ اسی تنہائی میں سعید بن حنف سامنے آیا اور خاموشی سے محمد بن کثیر کے گھر لے گیا۔ محمد بن کثیر اس وقت وفا کا استعارہ بنا۔ اس نے آپ کو اپنے گھر کے محفوظ ترین گوشے میں چھپا لیا، مگر یہ سکون لمحاتی ثابت ہوا۔ ابن زیاد کو خبر ہو گئی۔ مسلم ہاتھ نہ آئے، لیکن محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر جناب مسلم تک پہنچی تو محمد بن کثیر کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر وہی تنہائی، وہی سناٹا اور وہی جستجو۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے مسلم کی نگاہ ایک ایسے گھر پر پڑی جس کے دروازے پر طوا نامی ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ طوا نے اندر سے پانی لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب خاتون کو یہ پتا چلا کہ آپ جناب مسلم ہیں تو مسلم کو ایک کمرے میں لا کر بٹھایا۔ خاتون کا بیٹا واپس آیا تو اسے خبر ہوئی۔ خبر ابن زیاد تک بھی پہنچ گئی۔ جناب مسلم کا گھیراؤ ہوا، لیکن آپ نے غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا اور اتنی شدت سے انہیں تلواروں سے پیچھے دھکیلا کہ سارے حملہ آوروں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب جناب مسلم نے بہت سے افراد کو قتل کر دیا تو اس کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچی۔ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ اسے امان دے کر گرفتار کرو۔ جناب مسلم بھی زخموں سے بے حال ہو چکے تھے۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ آپ امان میں ہیں، تاہم امان دے کر جب جناب مسلم سے تلوار لے لی گئی تو آپ کو یقین ہو گیا ابن زیاد قتل کرا دے گا۔
پھر آپ نے محمد بن اشعث کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ کار خیر انجام دے سکتے ہو کہ حسین علیہ السلام کی طرف کسی کو روانہ کر دو جو میری طرف سے حسین کو پیغام پہنچا دے، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسین تمہاری طرف یعنی کوفہ کی طرف آنے کے لیے چل پڑے گی۔ جناب مسلم شدید پیاسے تھے اور دارالعمارہ کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ظرف رکھا ہوا تھا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ پانی لے کر آیا اور ایک پیالے میں ڈال کر جناب مسلم کو دیا۔ جناب مسلم نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پانی پینا چاہتے تھے کہ پیالہ آپ کے دہن کے خون سے بھر گیا۔ ابن زیاد نے سفاکی سے حکم دیا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ، ان کا سر کاٹ دو اور لاش قصر سے نیچے پھینک دو۔ جناب مسلم دل میں یقین، لبوں پر تکبیر، زبان پر استغفار اور صلوات کے ورد کے ساتھ سر جھکائے، مگر دل بلند کیے دارالعمارہ کی چھت کی طرف بڑھتے گئے۔ ہر قدم گویا شہادت کے سنگ میل سے گزر رہا تھا۔ چھت پر پہنچتے ہی ظلم نے اپنا وار کیا، جناب مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور پھر آپ کا بے گناہ بے جرم جسم قصر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ مگر وقت نے گواہی دی کہ جو جسم نیچے گرا تھا وہ تاریخ کے دل پر ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری میں جناب مسلم نے جنگ شروع کی اور 9 ذی الحجہ 60 ہجری حسین مکہ سے نکل کر وادی غربت میں راستہ طے فرما رہے ہیں۔ مکہ کے قیام کے دوران آپ کے پاس حجاز اور بصرہ کے چند افراد جمع ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے اہل خاندان اور موالیوں کے علاوہ تھے۔ ایک جمع غفیر، ایک انبوہ کثیر۔ کچھ لوگ سلطنت کی امید میں ساتھ ہوئے، کچھ دلوں میں محبت اور عقیدت کے چراغ لے کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے۔ کاروان وفا کوفہ کی سمت رواں ہو چکا تھا، مگر کوفہ اب وہ کوفہ نہ رہا۔ ہوا کا رخ بدل چکا تھا اور وفا کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ ابن زیاد نے یزید کو ایک خط روانہ کیا۔ وہ خط نہیں، فخر کا ایک خونی نوشتہ تھا اور ساتھ تھے 2 مقدس سروں کے نذرانے، جناب مسلم اور جناب ہانی کے سر۔ جناب مسلم اور جناب ہانی کے سر دمشق پہنچنے پر یزید نے ان سروں کو شہر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا تاکہ اقتدار کے نشے میں یہ ظلم کا جشن سب دیکھیں۔ اور ادھر کوفہ میں درندہ صفت ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں بازاروں میں گھسیٹا جائے اور پھر ان کے جسموں کو دار پر لٹکا دیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بنی ہاشم کا کوئی سر دمشق بھیجا گیا اور پہلا موقع تھا جب کسی ہاشمی کا جسم دار پر آویزاں کیا گیا۔ یزید نے اس خط کے جواب میں یہ تحریر کیا، تم ویسے ہی ہو جیسا میں چاہتا تھا۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حسین علیہ السلام عراق کی طرف چل پڑے گی۔ تم مسلح افراد اور نظر رکھنے والے جاسوسوں کو رستے پر معین کر دو اور جس کے متعلق بھی کوئی بدگمانی یا شبہ ہو اسے گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ اس کے بعد کوفہ میں سخت گیری اپنی انتہاؤں کو چھونے لگی۔ جیل خانے قیدیوں سے بھر گئے، ہر گلی نگرانی میں تھی، ہر دروازہ مشکوک ہو گیا، ہر سایہ خوف بن گیا۔ کوفہ کے داخلی و خارجی رستوں پر پہرے سخت کر دیے گئے اور ادھر امام حسین علیہ السلام خانوادہ رسالت کے چراغوں کے ساتھ کوفے کی طرف رواں دواں تھے۔ کربلا اب بپا ہونے والی تھی۔ مکہ سے کربلا صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا جو ہر دور کے یزید کے نام تھا۔ مکہ مکرمہ سے کربلا کا فاصلہ آج کے جدید دور میں تقریباً 1781 کلومیٹر ہے۔ گوگل میپ کے مطابق یہ سفر ایک گاڑی میں صرف 18 گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے، لیکن سوچئے آج سے 14 صدیاں پہلے جب نہ پکی سڑکیں تھیں نہ گاڑیاں، تب یہ سفر کتنا مشکل ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی 10 سپٹمبر 680 عیسوی کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ یہ قافلہ 23 دنوں کے بعد 2 محرم 61 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کی تپتی سرزمین پر پہنچا۔ اس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے کئی مقامات پر قیام کیا۔
مورخین ان منازل کی تعداد 14 سے 16 بیان فرماتے ہیں۔ ایسی جگہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، حق کی بات کی اور کربلا کا مقدمہ سنایا۔ یہ سفر صرف کربلا تک پہنچنے کا نام نہیں تھا، یہ سفر انسانیت کو جگانے، ضمیر کو جھنجھوڑنے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا اعلان تھا۔ صفا یہ وہ پہلا مقام ہے مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد جس کا نام ملتا ہے۔ یہاں قیام نہیں ہوا، بس قافلہ رواں دواں تھا کہ راہ میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق بن غالب ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ فرزدق نے ایک جملے میں پوری حقیقت بیان کر دی: لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ تنیم وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کچھ دیر رکا۔ یہاں یمن سے آئے ایک قافلے سے امام علیہ السلام نے کچھ اونٹ کرائے پر دیے۔ اسی مقام پر مدینہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مدینہ عمرو بن سعید کا لکھا ہوا امان نامہ لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ حاکم کا بھائی یحییٰ بن سعید بھی تھا، مگر امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ یزید کی مرکزی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک مقامی حاکم کا امان صرف رسمی کارروائی ہے، لہٰذا انہوں نے پیشکش قبول نہ کی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں اون و محمد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ گئے۔ ذات عراق مقام تنیم کے بعد امام حسین تیزی کے ساتھ عراق کی جانب بڑھ رہے تھے، اور پھر جس مقام پر جا کر قیام فرمایا وہ ذات عراق ہے۔ بطن الرما اور حاجر۔ بطن الرما ایک وادی تھی جس کا اہم مقام حاجر کہلاتا تھا۔ اس منزل سے آپ نے قیس بن مسحر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر روانہ فرمایا اور جلد ہی اپنے پہنچنے کی اطلاع دی، لیکن کسی بھی قاصد کا کوفہ تک پہنچنا یا کوفے سے باہر آنا ممکن نہیں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ کا منظرنامہ یزیدیت کے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ ابن زیاد کو ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ جو مسلم کی مدد نہ کر سکے اب متحد ہو کر بغاوت نہ کر دیں، چنانچہ اس نے ہر اس شخص کو جو امام حسین علیہ السلام کا ہمدرد سمجھا جاتا تھا یا جس پر شبہ بھی ہوتا، قید یا قتل کر دینا شروع کر دیا۔ جب کوفہ کے اندر مکمل گرفت حاصل ہو گئی تو اس کی نظریں باہر کی دنیا پر جم گئیں۔ بصرہ، مدائن اور دور دراز کے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکل سکتے تھے، ان کے رستے بند کرنے کا حکم ہوا۔ قادسیہ کو مرکزی ناکہ بندی کا مقام چنا گیا کیونکہ یہ حجاز، عراق اور شام کے سنگم پر واقع ہے۔ یہاں حسین بن تمیم کو 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ تعینات کیا گیا اور وقاصہ، قطقطانہ، لال، خفان جیسے تمام رستوں پر یزیدی فوج پھیلا دی گئی۔ قیس امام حسین کا خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن تمیم کی فوج نے گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد غضبناک ہوا اور قیس کو قصر کے اوپر سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا۔ اب یہ اندوہناک خبر امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچی تھی۔ زرود وہ منزل جہاں ایک اور روشن چراغ کاروان حسین علیہ السلام میں شامل ہوا، اور اس مقام کے قریب ایک چشمے پر زہیر بن قین کا خیمہ نصب ہوا۔ وہ شخص جو پہلے امام حسین علیہ السلام کے قریب آنے سے گریز کرتا تھا، مگر جب ملاقات ہوئی دل کا حال بدل گیا۔ امام کی بات سن کر زہیر بن قین نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جائے۔ اپنے تمام ساتھیوں کو بھی رخصت کر دیا کہ اب وہ کسی قافلے کا نہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کا سپاہی تھا۔ امام کا وہ مختصر قافلہ جو مکے سے نکلتے وقت خاص لوگوں پر مشتمل تھا، اب ایک مختصر لشکر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن زرود سب سے پہلا وہ مقام تھا جہاں سے روانہ ہونے پر پریشانی کا آغاز ہوا۔ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن سلیم اور ندری بن مشعل نے ایک شخص کو کوفے کی طرف سے آتے دیکھا۔ معلوم ہوا وہ بکیر بن مشعبہ اسدی ہے، اور اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ یہ بڑی
دردناک خبر تھی۔ سلبیہ کی منزل پر دوسرے دن شام کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو دونوں اسدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں گرائی گئی۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کے دل پر قیامت گزر گئی۔ یہ خبر بلا شبہ اندوہناک تھی، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے لبوں پر صبر کی مہر لگا دی تاکہ آپ کے رفقا خوف، مایوسی اور اضطراب کا شکار نہ۔ زبالہ وہ مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی اصل صورتحال کا آخری اور حتمی پیغام ملا۔ یہاں ایک قاصد جو محمد بن اشعث کی طرف سے بھیجا گیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں وہ خط تھا جس میں مسلم بن عقیل کی طرف سے شہادت کا یقین ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تھی کہ کوفہ کے حالات انتہائی بگڑ چکے ہیں، مددگار ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ قاصد نے یہ افسوسناک خبر بھی دی کہ امام علیہ السلام کا بھیجا ہوا قاصد قیس بن مسہر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سن کر امام حسین علیہ السلام نے قافلے کے تمام افراد کو جمع کیا اور حقیقت ان پر واضح کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری بیعت اور مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس لیے اب جو شخص ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتا وہ لوٹ سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ جو رستے میں قافلے سے شامل ہوئے تھے خاموشی سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ قافلے میں زیادہ تر صرف وہی اصحاب اور اہل بیت باقی رہ گئے جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ بطن عقیق، اس منزل پر قبیلہ اکرمہ کا شخص عمرو بن لوزان ملا اور اس نے بتایا کہ ابن زیاد کی طرف سے قادسیہ اور عزیب کے درمیان ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ یہ سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سفر میں تھوڑی تبدیلی فرمائی تاکہ ناکہ بندی سے بچا جا سکے۔ سرات، بطن عقیق سے روانگی کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرات کے مقام پر پہنچا جہاں رات کا قیام فرمایا۔ اشراف کے مقام پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آگے کا سفر مزید کٹھن اور خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی منزل سے قافلہ آگے بڑھا اور غالباً فلک پر محرم 61 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ جب قافلہ اشراف کی حدود سے نکل کر آگے بڑھا تو دور ایک لشکر نمودار ہوا۔ ذو حسم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو ذو حسم پہاڑ کی سمت روانہ کیا تاکہ قدرتی بلندی کے باعث کسی ممکنہ گھیراؤ سے بچا جا سکے، مگر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لشکر بھی تعاقب میں وہاں آن پہنچا۔ یہ لشکر حر بن یزید رہائی کا تھا جو ابن زیاد کے حکم پر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام قادسیہ کے مرکزی راستے سے ہٹ کر کم معروف راہ پر سفر کر رہے تھے، اس لیے قادسیہ میں موجود حسین بن تمیم کی فوج سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، جس کے بعد حسین بن تمیم نے حر کو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آگے بھیجا۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ حر نے کہا، ہم تو معمور کیے گئے ہیں اس پر کہ جہاں بھی آپ مل جائیں پھر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حر نے کہا، اگر آپ کوفہ جانے سے ہی انکار کرتے ہیں تو ایک ایسا رستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف۔ بس میرے اور آپ کے درمیان انصاف کا یہی ایک طریقہ ہے، اس وقت تک جب تک مجھے حاکم کی رائے معلوم ہو۔ بیضہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے فوج حر اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر فرمائی۔ عزیب الحجانات، اس منزل پر امام حسین اور حر کے لشکر نے ایک تیر کی مسافت کا فاصلہ درمیان میں چھوڑ کر الگ الگ قیام کیا۔ اسی اثنا میں
کوفہ کے 5 آدمی امام حسین علیہ السلام سے آ ملے۔ قصر بنی مقاتل حضیب الحجانات سے امام حسین علیہ السلام کوفہ کے رستے کو چھوڑ کر دائیں ہاتھ کی سمت روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قصر بنی مقاتل پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اور حر نے قیام کیا۔ نینوا، اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ کربلا، امام ذرا بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے تھے کہ حر نے سامنے آ کر رستہ روک دیا اور کہا کہ بس یہیں اتر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں۔ امام علیہ السلام نے نام پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب ملا، کربلا۔ فرمایا، اچھا کربلا کی یہی منزل ہے؟ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے کاٹ دیے گئے۔ جہاں خیمے لگے وہیں تاریخ نے آنکھوں سے خون بہانا شروع کیا۔ کربلا فقط محض ایک مقام نہیں، یہ صدیوں پر محیط آہوں کا کرب ہے جو ہر دل میں ماتم بن کر بستا ہے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی بے آب و گیا سرزمین پر آ چکا ہے۔ جلتی ریت پر خیمے گاڑ دیے گئے ہیں۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا برپا ہو چکی ہے۔ جب حر نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو سرزمین کربلا میں رکنے پر مجبور کر دیا تو اس نے فوراً ابن زیاد کو اطلاع دی، اور وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب کوفہ کا قاصد امام حسین علیہ السلام کے پاس ابن زیاد کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا، اے حسین، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کربلا پہنچ چکے ہیں۔ امیر یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ یا تو میرے اور یزید کے حکم کو تسلیم کریں، ورنہ میں آپ کو اللہ کے حضور روانہ کر دوں۔ یہ خط نہیں، غرور کی سیاہی سے لکھا ہوا زہر آلود فرمان تھا جو حق کو چیلنج کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی خریدتے ہیں۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا کہ امیر کے خط کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کلمہ عذاب کا مستحق ہے۔ قاصد نے پلٹ کر جواب سے آگاہ کیا، جس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ سرزمین کربلا کو لہو سے رنگین کر دے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کربلا کا ہر قطرہ خون تاریخ کی آنکھ میں آنسو بن کر محفوظ رہے گا، جو ہر دور کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ یہ وقت وہ تھا کہ ملک عجم میں یعنی ایران میں بغاوت نے سر اٹھایا تھا اور وسطیٰ کے مقام پر قبیلہ ویلم نے قبضہ جما لیا تھا۔ اس بغاوت کا خاتمہ کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اسے لالچ دیا کہ اگر وہ یہ مہم سر کر لے تو ایران کے مشہور علاقے رے کی حکومت اسے سونپ دی جائے گی۔ رے آج کل ایران کے دارالحکومت تہران کے بالکل جنوب میں واقع ایک قدیم تاریخی شہر ہے، جو کسی دور میں ایک اہم، آزاد اور بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ فوج ایران جانے کے لیے باہر نکل بھی چکی اور عمر بن سعد اس فوج کو ساتھ لیے کوفہ کے باہر مقام حمام عین پر خیمہ زن تھا اور ایران کی جانب روانگی کے لیے تیار تھا۔ لیکن عین اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر اور ان سے متعلق نیا حکم ابن زیاد کی جانب سے آیا کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کے خلاف مہم انجام دے، پھر ایران جائے۔ انکار کی صورت میں رے کی گورنری سے ہٹانے کی دھمکی بھی دی گئی۔ عمر بن سعد تذبذب میں پڑ گیا۔
اس نے ایک دن کی مہلت مانگی، اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا، ہر کسی نے اسے روکا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے انجام پر سوچنے کو کہا، لیکن دنیا کی وقتی دل فریبی، رائے کی گورنری، مال و منصب کا لالچ، سب کچھ اس پر حاوی ہو گیا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں اس کے نام کو سیاہ کر گیا اور قیامت تک اس کے ہاتھوں پر ناحق خون کے دھبے رہیں گے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں قیام کے دوسرے روز یعنی 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ سرزمین کربلا میں داخل ہوا۔ حور کی قیادت میں 1000 کا دستہ پہلے ہی وہاں موجود تھا، یوں دشمن کی مجموعی فوج 5000 تک جا پہنچی۔ ابن سعد نے کربلا پہنچنے کے بعد حسین علیہ السلام کے خیموں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ سب سے پہلے عذر بن قیس احمسی سے کہا، جاؤ حسین سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سفر کیوں اختیار کیا ہے۔ وہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والوں میں شامل تھا، اس لیے اس نے معذرت کی۔ دوسرے سرداروں نے بھی اسی بنیاد پر معذرت کی۔ ان میں سے کثیر بن عبداللہ جو کہ ایک سخت مزاج اور بے ادب شخص تھا، وہ گیا، لیکن لہجے کی سختی اور مزاج کی کرختگی کی وجہ سے امام سے ملے بغیر اسے واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد ابن سعد نے قرہ بن قیس نظامی کو بھیجا۔ قرہ کے پوچھنے پر امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، لیکن اگر تم میرے آنے کو ناپسند کرتے ہو تو میں پلٹ جاؤں گا۔ کربلا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ابن سعد نے ایک تفصیلی خط ابن زیاد کو روانہ کیا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر تکبرانہ انداز میں ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، اب جبکہ ہمارا جال بچ چکا ہے، حسین علیہ السلام ہم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اب ہرگز چھٹکارا نہیں ملے گا۔ پھر اس نے ابن سعد کو ایک غرور بھرا جواب لکھا، تمہارا خط پہنچا، میں نے وہ سب سمجھ لیا جس کا تذکرہ تم نے کیا ہے۔ حسین علیہ السلام سے کہو کہ وہ اور ان کے سارے ساتھی یزید کی بیعت کریں، جب وہ لوگ بیعت کر لیں تو پھر ہم جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر ابن سعد بے اختیار بول اٹھا، میں بخوبی سمجھ گیا ہوں کہ ابن زیاد کسی صلح یا امن کا خواہاں نہیں، مطلب وہ صرف خون چاہتا ہے۔ ابن زیاد نے محرم کی 4 تاریخ کو لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کروایا، انہیں انعام و اکرام کا لالچ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ کربلا میں اب 5000 سپاہی تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی مختصر جماعت کے لیے ظاہری حیثیت میں اتنا لشکر بہت تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کی خاندانی شجاعت اور ان کی سچائی کی طاقت کا ابن زیاد کے دل پر اتنا روب تھا کہ وہ فوج کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو بھی کم سمجھتا رہا۔ چنانچہ حسین بن تمیم کوتوال شہر کوفہ کی سرداری میں قادسیہ کے ناکے پر جو باقی 3000 اور بعض روایات کے مطابق 4000 فوجی تھے، وہ پوری کی پوری کربلا کی طرف فوج منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد کوفہ میں عام بھرتی کا اعلان کر دیا گیا اور ابن زیاد خود کوفہ سے باہر نکل کر تخلیہ میں جو کربلا کے رستے پر تھا آ کر خیمہ زن ہو گیا تاکہ اپنے سامنے افواج کا معائنہ کر کے کربلا کی جانب روانہ کرے۔ بڑے بڑے سرداران کوفہ کو مامور کیا گیا کہ وہ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ کربلا روانہ ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کثیر فوج کے ساتھ روانہ ہوتا تھا، ان میں سے کسی ایک کا کوئی عذر بھی سنا نہیں جاتا تھا۔ بعض اشخاص ایسے تھے کہ ابن زیاد کو اپنی صورت دکھا کر پھر کوفہ واپس پلٹ جاتے۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو کچھ سواروں کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ ایک ایسا ہی شخص پکڑا گیا جسے ابن زیاد نے قتل کروا دیا۔ اس واقعے سے تمام لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی اور سب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے نکل کھڑے۔ شمر کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا، ابن رکاب کلبی کو 2000 کے ساتھ، مصائب ماری 3000 کے ساتھ، نصر بن حربہ 2000 کے ساتھ روانہ ہوا۔ اب مورخین کے اعداد و شمار کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یزیدی لشکر 20000 تھا یا 30000، 35000 تھا یا 1 لاکھ۔ حقیقت یہی ہے
کہ کوفہ کی ساری طاقت، سارا عسکری زور کربلا میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کربلا کی سرزمین فوجوں کی کثرت سے گویا موجیں مارنے لگی۔ روایات کے مطابق یہ لشکر ایک ساتھ نہیں پہنچے، بلکہ قافلے یک کے بعد دیگرے کربلا آتے رہے۔ ہر نیا لشکر ظلم کی تپش اور فضا کی گھٹن میں اضافہ کرتا گیا، یہاں تک کہ خیمہ گاہ حسین علیہ السلام کے اطراف تلواروں کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب اگر امام حسین علیہ السلام کے قافلے اور ان کے وفادار اصحاب کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو کوفہ میں وہ لوگ جو امام علیہ السلام سے ہمدردی رکھتے تھے یا آپ علیہ السلام کی نصرت کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد کو پہلے ہی پابند سلاسل کر لیا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص کوفہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف آنا چاہتا تو اسے تخلیہ میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، جہاں ابن زیاد نے اپنا کیمپ قائم کیا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی دوسرے رستے سے آنے کی کوشش کرتا تو قادسیہ، خفان، قطقطانہ، لال اور دیگر مقامات پر اسے روک کر قید کر دیا جاتا۔ ان تمام رکاوٹوں، خطرات، ناکہ بندیوں اور دھمکیوں کے باوجود کوفہ کے سچے محبان حسین اور فدایان وفا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر چھپتے چھپاتے غیر معروف اور پرخطر رستوں سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچے اور اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ بھی کوفہ سے چھپ کر نکلے، دشمن کی نگاہوں سے بچتے بچاتے کربلا کی سمت رواں ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حبیب ابن مظاہر 6 محرم کو کربلا پہنچے۔ جب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا، امام مظلوم کے دل کو سکون پہنچا۔ اصحاب امام نے بھی حبیب کو خوش آمدید کہا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کربلا کے خشک صحراؤں میں وفا کی بارش برس گئی۔ امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب اقربا، حتیٰ کہ معصوم بچوں پر بھی پانی بند کرنے کا حکم دوسری محرم ہی کو صادر ہو چکا تھا، جب ابن زیاد نے حر سے کہا تھا کہ حسین علیہ السلام سے سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایسی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کر دو جہاں پانی نہ ہو۔ ممکن ہے حر اپنی ذات سے کوئی سختی نہ کرتا ہو، مگر وہ حکومت وقت کے خلاف کھل کر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ تھا، اور ویسے بھی یہ بات صرف چند دنوں کی تھی۔ اس کے بعد عمر بن سعد کربلا پہنچ گیا، مزید فوجیں آ گئیں اور حر کی حیثیت ثانوی رہ گئی، نہ اس کی آواز کی کوئی وقت رہی نہ اختیار۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے پانی تک پہنچنا بھی ایک خطرناک مہم بن جاتا تھا۔ ہر مرتبہ پانی لانا ایک کشمکش، ایک جنگ سے کم نہ تھا۔ ایسا صرف اسی وقت کیا جاتا جب بچوں کی پیاس حد سے بڑھ جاتی یا پوری جماعت پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتی۔ روایات میں ہے کہ کئی مرتبہ اصحاب حسین علیہ السلام نے دشمن سے مسلح جھڑپ کے بعد پانی حاصل کیا۔ 7 محرم وہ خاص تاریخ ہے جب ابن زیاد کا دوسرا سخت ترین حکم عمر بن سعد کو موصول ہوا، جس کا مضمون تھا حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی انہیں نہ پہنچنے پائے۔ عمر بن سعد نے فوراً حکم کی تعمیل میں عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ نہر پر مقرر کر دیا اور تاکید کی کہ خیام حسینی کی طرف ایک قطرہ بھی نہ جا سکے۔ لگتا تھا کہ یزیدی لشکر یہ گمان کیے بیٹھا تھا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بلکہ پیاس کی شدت ہی کاروان حسین علیہ السلام کو جھکانے یا ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن وہ بھول گئے کہ یہ قافلہ راہ حق کے وہ سیراب مسافر تھے جن کے حوصلے پانی کے محتاج نہ تھے۔ صحرائے کربلا کی پیاس پانی سے نہیں، خون سے بجھنے والی تھی، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دل تھام کر سنیے گا، یہ کربلا ہے، داستان کربلا ہے، جہاں ہر قدم پر صبر کی انتہا ہے۔ اگرچہ 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر حسینی جانثاروں نے اپنی شجاعت سے یہ واضح کر دیا کہ ہم چاہیں تو اب بھی تمہیں گھاٹ سے ہٹا کر پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الفضل العباس کی جانب سے 7ویں کے بعد بھی دشمن پر حملہ کر کے پانی لانے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، جو غالباً 8ویں شب کا واقعہ ہے۔
اس کے بعد یہ 8ویں، 9ویں اور 10ویں محرم سے 3 دن کی مسلسل پیاس کی کیفیت پھر بھی تاریخ میں ثابت اور مسلمہ ہے۔ 8ویں محرم کا دن تھا۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا، حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوٹ جائیں گے اور جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے یا کسی سرحد کی طرف نکل جائیں گے اور عام مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ لیکن شیور نے فوراً اپنی بغض بھری زبان کھولی۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کو چاہیے کہ آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ سزا دینا ہو تو آپ کا حق، معاف کرنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی۔ ابن زیاد نے یہ سن کر فیصلہ دیا، اب فوراً فوج لے کر روانہ ہو جاؤ، میرا خط عمر بن سعد کو دو، اگر وہ اطاعت کرے تو ٹھیک، ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لانا اور کمان خود سنبھال لینا۔ شمر 9ویں محرم کو دوپہر سے پہلے کربلا پہنچ گیا۔ ابن سعد کو جب یہ حکم ملا اس نے سرداری چھوڑنے سے انکار کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ جب دشمن نے حملہ کرنے کی ٹھان لی تو امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں، استغفار کریں اور اس کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ شب عاشور امام نے اپنے جانثار اصحاب سے فرمایا کہ یہ رات کا وقت ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن کوئی ایک جانثار بھی ایسا نہیں تھا جو ڈگمگایا ہو۔ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے شب عاشور ایسی شان سے گزاری کہ گویا یہ شب شہادت کی تیاری سے زیادہ اللہ سے وصال کی رات ہو۔ اس بابرکت رات میں حق کی روشنی نے دلوں کو بدل دیا۔ لشکر یزید کے 32 افراد اپنے باطن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ پہنچے۔ 10 محرم الحرام کی صبح کو امام حسین علیہ السلام نے اذان کی سعادت جناب علی اکبر علیہ السلام کو عطا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصحاب و اقربا کے ساتھ نماز صبح باجماعت ادا کی۔ جنگ کے آغاز سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی صفوں کو واضح نصیحت کی۔ بلند آواز میں فرمایا، ذرا میرے نام و نسب پر غور کرو، دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکو اور سوچو کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا، میری ہتک حرمت کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا یہ حدیث تم نے نہیں سنی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ آپ نے ان افراد کو نام لے کر پکارا جنہوں نے آپ کو کوفہ بلانے کے لیے خط لکھے تھے، مگر اب یزیدی فوج میں کھڑے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کی تمام حجت پوری کر دی۔ یزیدی لشکر کے افسران کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ خطبہ سن کر ان کی فوج میں بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے دوران بار بار شور شرابہ کر کے خلل ڈالا گیا۔ کئی دنوں کی کشمکش اور بے چینی کے بعد حر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ دیا اور ندامت و توبہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جا پہنچا۔ وہ جو کل تک راہ روکنے والوں میں تھا، آج خود راہ حق کا مسافر بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی چھوٹی سی فوج کو منظم انداز میں ترتیب دیا۔ لشکر کے دائیں حصے یعنی میمنہ کی قیادت زہیر ابن قین کے سپرد کی اور بائیں حصے یعنی میسرہ کی ذمہ داری حبیب ابن مظاہر کو دی، اور لشکر کا علم اپنے بھائی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو سونپا۔ وہ علم جو وفا، بہادری، غیرت کی علامت بن کر رہتی دنیا تک بلند رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانباز ساتھیوں کو جنگ میں پہل کرنے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اس وقت عمر بن سعد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے پہلا تیر چلاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے ایک ساتھ
हजारों तीर बरसाए और यूं करबला की सरजमीन पर जंग का आगाज हुआ। यसार और सालिम, जो कि इब्ने ज़ियाद के गुलाम थे, मैदान में उतरे और मुबारजत का चैलेंज दिया। फिर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी आगे बढ़े और सबसे पहले दुश्मन के मुकाबले में मैदान में आए। उन्होंने दोनों मुखालफीन को वासिले जहन्नुम किया, मगर खुद भी जख्मी हो गए। इस शिकस्त के बाद गुस्से में आकर उमर बिन हज्जाज, जो यजीदी लश्कर के दाएं हिस्से का कमांडर था, अपनी मजमूई कुव्वत के साथ हुसैनी जमात पर हमला आवर हुआ। इस मुश्किल वक्त में हुसैनी जाबाजों ने अपने नेज़े आगे किए और दुश्मन का रास्ता रोक लिया। जब यजीदी फौज पीछे हटने लगी तो हुसैनी लश्कर ने उन पर तीर चलाए, जिससे कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हो गए। जंग की शिद्दत देखकर हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत मांगी। मद्दे मुकाबिल को पलक झपकते में जमीन पर गिरा दिया और कत्ल कर दिया। इसके बाद इनफिरादी मुकाबलों में यजीदी फौज को मुसलसल नुकसान हो रहा था। तभी तमाम लश्कर में फरमान जारी कर दिया गया कि कोई शख्स मुबारिस तलबी के लिए मैदान में ना निकले, यानी अकेले अकेले मुकाबला ना किया जाए। फिर यजीदी फौज ने दरियाए फरात की तरफ से हुसैनी जमात पर हमला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे से लश्कर के बाएं हिस्से यानी मैसरा ने बड़ी बहादुरी और साबित कदमी से दुश्मन का सामना किया, जिससे यजीदी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब मार्के का गर्दो गुबार छटा तो देखा कि मुस्लिम बिन औसजा जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हैं। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में सबसे पहले मुस्लिम बिन औसजा को शहादत का दर्जा नसीब हुआ। उनके बाद अब्दुल्ला बिन उमैर ने दिलेराना जंग की और शहीद हुए। और फिर बरैर बिन खजीर हमदानी ने दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तारीख का एक हैरत अंगेज वाकया है कि 30,000 फौज के मुकाबले में 72 या ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 अफराद हों, और वो भी 3 दिन के प्यासे 30,000 के यजीदी लश्कर के सामने डटे रहे। फिर यजीदी लश्कर ने 500 तीर अंदाजों के साथ भरपूर हमला किया, लेकिन अंसारे हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीर बरसती इस आंधी को चीरते हुए तलवारों के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। ये जोहर से 1 घंटे कबल का वाकया है और तारीख में हमला-ए ऊला के नाम से याद रखा जाता है। असहाबे हुसैन ने फिर दुश्मन को शिकस्त दी और फौज को पसपा किया, मगर हमले का नतीजा खुद जमात हुसैनी के लिए बहुत दर्द अंगेज साबित हुआ। अंसारे हुसैन अलैहिस्सलाम में से 50 दर्जाए शहादत पर फाइज हुए। इसके अलावा जितने घोड़े असहाबे हुसैन की सवारी में थे वो सब भी खत्म कर दिए गए। लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम को अब पैदल ही मैदान में लड़ना था। अब लश्कर मुखालिफ को जुर्रत हुई कि वो ख़याम हुसैनी का रुख करे। इतने में ज़ुहैर बिन कैन ने 10 बहादुर साथियों को लेकर हमला किया, दुश्मन को पीछे धकेला। शिमर का एक खास आदमी जहन्नुम वासिल हुआ। इसके बाद ये जंगी सिलसिला जारी रहा। दुश्मन के सिपाही भी हलाक होते रहे और असहाबे हुसैन भी जान देते रहे। जोहर का वक्त आन पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनसे कहो कुछ देर के लिए जंग रोक दें ताकि हम नमाज अदा कर सकें। मगर दुश्मन ने न सिर्फ जंग रोकने से इनकार किया बल्कि नमाज की इजाजत मांगने पर तानो तमस्खुर किया। हसीन बिन तमीम ने गुस्ताखी से कहा, तुम्हारी नमाज तो कबूल ही नहीं होती। ये अल्फाज सुनकर हबीब इब्ने मज़ाहिर का दिल तड़प उठा। वो आगे बढ़े और हसीन की जानिब लपके। हसीन बिन तमीम ने हबीब पर हमला किया, मगर हबीब के जवाबी वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ ही बामुश्किल उसे बचाकर पीछे ले गए। इसके बाद हबीब ने सख्त जंग की। हसीन बिन तमीम ने उनके सर पर तलवार मारी। हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हो गए। नमाज जोहर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ुहैर बिन कैन और सईद बिन अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो चंद असहाब के साथ उनके सामने सफ बनाकर खड़े हो जाएं। चुनाचा इमाम ने दीगर चंद असहाब के साथ नमाज जोहर जमात के साथ अदा की। सईद बिन अब्दुल्ला ने उस वक्त बेमिसाल वफा का मुजाहिरा किया। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऐन सामने खड़े हो गए ताकि कोई तीर आपको ना लगे। जो तीर इमाम की तरफ
بڑھتا سعید آگے بڑھ کر اپنے جسم پر روک لیتے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ان کے جسم پر 13 تیر پیوست تھے۔ زہیر بن قین، جن کے ہاتھ اور بازو جواب دے چکے تھے، پھر بھی دشمن کے بڑھتے قدموں کے سامنے ڈٹے رہے۔ نماز ظہر کے بعد جب دشمن بہت قریب آ گئے تھے، زہیر بن قین نے اپنی آخری جنگ کی۔ وہ شمشیر زنی کرتے رہے اور پھر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ باقی اصحاب نے بھی جنگ میں قربانی کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ ان کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ تھا، انہوں نے دشمن کو بنی ہاشم کے کسی ایک فرد کے قریب بھی نہ آنے دیا۔ مگر سب ساتھیوں کی قربانیوں کے بعد اب وقت آ پہنچا تھا امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کا۔ وہ وقت جب کربلا کی تپتی زمین پر بنی ہاشم کے چراغ بجھنے لگے، مگر حق کا نور ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا، اور اب شہادتوں کا کارواں پہنچ چکا ہے اہل بیت کی دہلیز پر، یعنی بنی ہاشم کی قربانیاں۔ معروف روایات کے مطابق کربلا کی تپتی ریت پر بنی ہاشم کے 18 چراغ، بچے بھی اور جوان بھی، راہ حق میں بجھا دیے گئے، مگر ان کی روشنی رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ مورخین کی ایک بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ جب اصحاب حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہو چکے اور اب خیمہ حسین علیہ السلام میں صرف خاندان بنی ہاشم کے چراغ باقی رہ گئے، تو سب سے پہلے جو اذن جہاد کے لیے حاضر ہوا وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تھے۔ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے وہ فرزند جو سیرت و صورت اور ہر پہلو سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر صرف 19 برس تھی۔ جب علی اکبر علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی تو امام حسین علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ امام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، اے خدا گواہ رہنا، اب ان ظالموں کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا اور علی اکبر سمجھ گئے کہ باپ نے بیٹے کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام میدان میں آئے، دشمن پر تابڑ توڑ حملے کیے، صفوں کی صفیں الٹ گئیں، کئی بدبخت واصل جہنم ہوئے۔ شدید جنگ کے باعث آپ زخمی ضرور ہوئے، مگر عزم اور حوصلے میں ذرہ برابر کمی نہ آئی۔ للکار اب بھی دشمن کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ لیکن پھر سپاہی یزید کے ایک فوجی مرہ بن منقذ بن نعمان عبدی نے نیزے کا ایسا وار کیا جو سینہ مبارک کے پار ہو گیا، اور اس کے اثر سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا اور دل حسین کے ٹکڑے کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگرچہ یہ قربانی راہ خدا میں تھی، مگر باپ کا دل ہے، نوجوان بیٹے کو اس حال میں دیکھنا آسان نہ تھا۔ فطری طور پر علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ دل کی گہرائی سے یہ صدا بلند ہوئی، خدا فنا کرے اس جماعت کو جس نے تجھے قتل کیا۔ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت سے خیمے میں جو کوہرام برپا ہوا تو کم سن بچے گھبرا کر باہر نکل آئے۔ بے رحم دشمنوں کو موقع مل گیا۔ پہلا نشانہ بنے عبداللہ بن مسلم بن عقیل، جن کی والدہ رقیہ بنت علی تھی، یعنی وہ حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کے فرزند بھی تھے اور بھانجے بھی۔ ایک تیر نے ان کے ہاتھ اور پیشانی پر چھید کیا، دوسرا تیر ان کے سینے میں لگا اور عبداللہ خاک اور خون میں لت پت ہو کر شہادت پا گئے۔ اگلے لمحے محمد بن مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے۔ جعفر بن عقیل نے تلوار اٹھائی اور بہادری سے لڑے، مگر شہادت مقدر بن چکی تھی۔ عبد الرحمن بن عقیل نے بھی
جام شہادت نوش کیا۔ اسی خانوادے سے محمد بن ابی سعید بن عقیل اور اونو محمد سمیت کئی چراغ راہ حق میں قربان ہوئے گئے۔ اور پھر شہادتوں کی فہرست میں شامل ہونے والے تھے امام حسن علیہ السلام کے جگر گوشے شہزادہ قاسم علیہ السلام، محض 13 یا 14 برس کے نوجوان۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں سے آواز آئی، لگتا ہے چاند کا ٹکڑا ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ شہزادہ قاسم نے میدان کربلا میں جواں مردی اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے جنگجو بھی حیران رہ گئے، لیکن قسمت نے شہادت لکھی تھی۔ عمر بن سعد بن نفیل ازدی نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ شہزادہ قاسم نے زمین پر گرتے ہوئے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ حسین علیہ السلام غضبناک شیر کی طرح جھپٹ کر قریب پہنچے۔ عمر بن سعد بن نفیل ابھی پاس ہی موجود تھا۔ آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا، جس سے اس کا ہاتھ کونی سے کٹ کر گر گیا۔ ادھر لشکر کوفہ نے اسے بچانے کے لیے یلغار کی، لیکن عمر بن سعد بن نفیل ازدی خود اپنے ہی لشکر کے گھوڑوں کے نیچے آ کر رون دیا گیا اور وہیں اپنے انجام کو پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے لاشے کو خود اٹھایا، سینے سے لگا کر اس مقام پر لائے جہاں پہلے ہی علی اکبر اور دیگر شہداء کی لاشیں رکھی جا چکی۔ قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد ان کے بھائی ابو بکر بن حسن نے امام حسین علیہ السلام سے میدان جہاد کی اجازت طلب کی۔ اذن ملا تو راہ حق کا یہ سپاہی بھی دشمن پر بجلی بن کر گرا، لیکن جلد ہی عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ایک تیر چلایا، ایسا تیر جو شہزادہ ابو بکر کو شہادت کی آغوش بھی دے۔ محمد بن علی بن ابی طالب، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں میں محمد بن حنفیہ سے چھوٹے تھے، اس لیے محمد الاصغر کہلاتے تھے، روز عاشورہ میدان جہاد میں بہت سے دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر شہید ہوئے۔ حضرت علی کے ام البنین کے بطن سے 4 فرزند تھے۔ سب سے بڑے حضرت ابو الفضل عباس، ان کے بعد عبداللہ بن علی، عثمان بن علی اور سب سے چھوٹے جعفر بن علی۔ یہ چاروں بھائی بھی 10 محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے اور شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ ابو الفضل عباس، جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، حسن و جمال، وفا اور شجاعت کا ایسا پیکر جس نے دنیا کو وفا کا مفہوم سکھایا۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے علمداری کا شرف حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا اور آپ نے اس آن بان کے ساتھ حسینی پرچم کی عزت کو قائم رکھا جو دنیا کی تاریخ میں یادگار رہے گا۔ علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت اصحاب و اہل بیت میں سب سے آخر میں ہوئی۔ حضرت عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام سے جہاد کی اجازت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جاتے ہو تو پانی کی فکر کرنا۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے یزیدی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے، جھک کر چلو میں پانی لیا اور اسے دوبارہ نہر میں ڈال دیا۔ مشکیزے کو بھر کر واپسی کا ارادہ کیا۔ زید بن برقہ نے ایک موقع پر تلوار سے حملہ کیا جس سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ کر دے دیا۔ حضرت عباس نے فوراً مشکیزہ بائیں کندھے پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھال کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حکیم بن طفیل نے حملہ کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اب دونوں ہاتھ نہ تھے مگر دل میں وفا کی آگ تھی۔ آپ نے تلوار دانتوں سے تھامی اور مشکیزے کو بازوؤں کے سہارے سینے سے لگا لیا۔ اتنے میں ایک تیر آ کر مشکیزہ پھاڑ گیا، پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر سینے یا آنکھوں پر آ کر لگا، پھر ایک آہنی گرز آپ کے سر اقدس پر لگا اور حضرت عباس علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے سرہانے پہنچے اور آپ کی حالت دیکھ کر فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین غم میں ڈوبے ہوئے حضرت عباس کے سرہانے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان کا وقت شہادت آ گیا اور پھر
وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کی کہ زمین لرز گئی، آسمان اشکبار ہو گیا اور انسانیت ہمیشہ کے لیے شرمسار۔ امام حسین نے اپنے سب سے ننھے سپاہی، سب سے چھوٹے فرزند شیرخوار علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر پانی مانگا، لیکن ظلمت کے اندھے لشکر نے جواب میں تیر برسا دیے۔ حرملہ کا بھاری تیر گلاب جیسے نازک گلے میں پیوست ہوا اور معصوم علی اصغر کی سانسیں تھم گئی۔ دنیا کیا جانے اسلام کی بقا کے لیے حسین علیہ السلام نے کیا کچھ قربان کر دیا۔ اگرچہ عام طور پر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کی جاتی ہے، لیکن تاریخ میں امام حسن کے کم سن بیٹے عبداللہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جو اپنے بھائی قاسم سے بھی چھوٹے تھے۔ جب امام حسین زخمی حالت میں زمین پر تھے تو یہ ننھا شہزادہ چچا کی مدد کے لیے خیمے سے نکل آیا۔ دشمن نے وار کیا، پہلے تلوار سے ان کا ہاتھ کٹا، پھر ایک تیر لگا اور کم سن عبداللہ نے بھی راہ وفا میں جان قربان کر دی۔ دنیا آج بھی حیران ہے کہ وہ حسین جس نے اپنے جانثاروں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کو خود مقتل کی طرف رخصت کیا اور صبح سے شام تک ایک ایک شہید کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، گلے لگایا، روتا رہا، مگر صبر نہ ٹوٹا، حوصلہ نہ بکھرا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا آسمانی حوصلہ تھا، کیا جذبہ تھا جو امام کربلا کو، سید الشہداء کو تنہا ہونے کے باوجود ہزاروں خوخار دشمنوں اور خون آشام تلواروں اور نیزوں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا کر گیا۔ اب میدان کربلا میں صرف ایک چراغ باقی تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام تنہا تھے، سامنے ہزاروں خوخار دشمن جن کی تلواریں اور نیزے بھوکے درندوں کی طرح ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، اور حسین علیہ السلام راہ حق پر صبر، حوصلہ اور یقین کے ساتھ قربانی کی آخری منزل کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول حقیقت بننے جا رہا تھا کہ حسین کو میری جرت اور سخاوت میراث میں ملی ہے۔ سخاوت کے کئی مظاہرے دنیا دیکھ چکی تھی، مگر اب وقت تھا جرت کے عملی اظہار کا، ایسی جرت جو کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتی اور تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ آپ رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے، ایک بوسیدہ یمنی چادر کو کئی جگہ سے چاک کر کے اپنے لباس کے نیچے پہن لیا، شاید اس لیے کہ جب شہادت کے بعد آپ کا لباس لوٹا جائے تو یہ بوسیدہ کپڑا جسم پر پردہ رہ جائے۔ اس کے بعد میدان کربلا کی طرف چلے، جہاں کربلا کی خاک تاریخ کا سب سے دلخراش باب لکھنے کے لیے تیار تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام دل شکستہ، غم زدہ، پیاس کی شدت سے نڈھال تنہا تلوار لے کر میدان میں اترے تو زمانے نے شجاعت کا وہ منظر دیکھا جس نے ماضی کے تمام دلیران حق کی داستانوں کو پس پردہ ڈال دیا۔ یہ غیر مساوی جنگ ظاہری طور پر اب اپنے انجام کے قریب تھی۔ آخر ایک تنہا مرد حق کب تک ہزاروں کے لشکر کا سامنا کر سکتا تھا؟ مگر آپ علیہ السلام نے دشمنوں کے دل میں ایسی دھاک بٹھا دی تھی کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یزیدی لشکر کی اس بوکھلاہٹ کو دیکھ کر شمر نے بلند آواز سے فوج کو للکارا، نئی ترتیب دی، سواروں کو، پیادوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، پھر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ بارش کی طرح تیر برسائیں۔ تیر اتنی شدت سے برسائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک تیروں سے بھر گیا۔ پھر یزیدی فوج ہر سمت سے امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی۔ تیروں، تلواروں اور نیزوں کا ایسا طوفان برپا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا وفادار گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ جب گھوڑا زخموں کی تاب نہ لا سکا تو آقا حسین علیہ السلام
زمین پر آ گئے، لیکن حق کا سورج اب بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام دشمنوں کو پسپا کرتے ہوئے نہر کے قریب جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کو اندیشہ ہوا کہیں آپ علیہ السلام پانی سے سیراب نہ ہو جائیں، چنانچہ حسین بن تمیم نے ایک تیر چلایا جو آپ کے دہنے مبارک پر آ کر پیوست ہوا اور پھر خون مقدس بہنے لگا۔ آپ نے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف اچھال دیا، مگر اس عالم میں بھی آپ علیہ السلام کی زبان پر شکر کا کلمہ تھا۔ اسی دوران یزیدی لشکر کے کچھ افراد جو اپنی مسلسل ناکامی اور ذلت کا بدلہ لینا چاہتے تھے، شمر کی قیادت میں خیام حسین کی طرف بڑھے جہاں اہل حرم موجود تھے۔ وہ خیام کی بے حرمتی اور لوٹ مار کے ارادے سے آگے بڑھے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے پورے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تمہیں دین حق کا پاس نہیں اور قیامت کا کوئی خوف نہیں تو کم از کم دنیا میں اپنی خاندانی شرافت ہی کا لحاظ کرو۔ ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیام کی طرف مت بڑھو۔ آپ کے الفاظ اور انداز میں ایسا روب اور وقار تھا کہ شمر اپنی ناپاک نیت سے شرمندہ ہو کر پلٹ آیا اور خیام حسینی اس لمحے کے لیے محفوظ رہے۔ اب شمر نے پیادوں کو اپنے ساتھ لے کر خود آپ کا محاصرہ کر دیا، مگر عالم یہ تھا کہ جس طرف آپ رخ کرتے ادھر کی جماعت منتشر ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر وہ تاریخی کلمات تھے جن کے ذریعے ایک طرف حق کی حجت مکمل ہو رہی تھی اور دوسری طرف دشمنوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھو کہ اللہ میرے قتل سے انتہائی ناراض ہے۔ خدا کی قسم، تمہارے ذلت دینے سے اللہ مجھے عزت دے گا اور پھر میرا بدلہ تم سے اس طرح لیا جائے گا جس کا تمہیں اس سے پہلے اندازہ بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ مجھے قتل کرنے کے بعد خود تمہارے درمیان تفرقہ پڑ جائے گا، خانہ جنگیاں ہوں گی اور بالآخر تمہارا خون بھی بہایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخرت کی سزا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر ہر طرف سے آپ علیہ السلام پر حملوں کی شدت بڑھنے لگی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ زمین پر تشریف لے آئے اور اٹھنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ طویل وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام زخمی حالت میں خاک کربلا پر تنہا پڑے رہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو شہید کر دینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، مگر لشکر یزید کا ہر شخص اس عظیم گناہ کے ارتکاب سے خوف زدہ تھا۔ بالآخر شمر نے پکارا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سن کر مالک بن نصر بدی آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار کی ایک کاری ضرب لگائی کہ وہ کاسائے سر تک پیوست ہو گئی۔ پھر زرہ بن شریک کی تلوار، سنان بن انس کا نیزہ اور آخرکار شمر کا خنجر۔ اسی خنجر نے حق کے مجسم پیکر امام حسین علیہ السلام کی شمع حیات کو بجھا دیا اور شہید حق، شہید انسانیت، شہید راہ خدا کا سر اقدس نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ، یہ تاریخ انسانیت کا وہ دن بن گیا جس نے باطل کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا اور حق کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا۔ شہادت کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ رکا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیکر مطہر مقتل میں بے کفن پڑا تھا اور سنگدلی کا یہ عالم تھا کہ یزیدی لشکر آپ کے جسم اطہر سے لباس تک چھینتے چلے گئے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیام اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور نہ صرف تمام سامان لوٹ لیا بلکہ مقدرات عصمت کے سروں سے چادریں تک چھین لی۔ ظلم کی یہ انتہا تھی کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی، اہل حرم کو خاک و آتش کے سپرد کر دیا گیا اور پھر عمر بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس آواز پر 10 بدبخت آمادہ ہوئے جنہوں نے ظلم و بے حسی کی وہ آخری حد بھی عبور کر لی اور لاشائے مطہر کو پامال کر ڈالا۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام جو پہلے ہی تن سے جدا کیا جا چکا تھا، خولی بن یزید کے ہاتھ
ابن زیاد کے دربار بھیجا گیا۔ پھر کچھ اور شہداء کے سر قطع کر کے اس کے بعد شمر بن ذیلجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج اور عزرہ بن قیس کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان میں صرف ایک بیمار فرزند حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، چند پردہ نشین خواتین، کچھ معصوم بچے باقی رہ گئے تھے، جو خیموں کے جلنے کے بعد ساری رات کھلے آسمان تلے تپتے صحرا میں بے یارو مددگار ٹھہرے رہے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنی فوج کے مارے گئے سپاہیوں کی لاشیں جمع کی، ان کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا، مگر راہ خدا کے شہداء جن میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب اور بنی ہاشم کے افراد شامل تھے، ان کی پاکیزہ لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ شام کے وقت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلوم خواتین، بچوں اور بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا گیا، جبکہ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے ساتھ لے جایا گیا، جن کی تعداد 72 تھی۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے روانہ ہو چکا تو قبیلہ بنی اسد جو مقام غاصریہ میں آباد تھا میدان کربلا میں آیا اور شہداء کربلا کے لاشائے بے سر کو نہایت عقیدت اور احترام سے دفن کیا۔ اب ایک اور مارکہ باقی تھا، ایسا مارکہ جو تلواروں سے نہیں، صبر، حوصلے اور کلام کی طاقت سے لڑا جانا تھا۔ اب یہ جنگ سنبھالی اسیران کربلا نے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخموں سے چور قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر بلند تھے اور ان کے پیچھے تھے سرائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن زیاد نے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے کر عوام کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام ایک باغی تھے جن پر فتح حاصل کر لی گئی ہے۔ اس جھوٹ کی بنیاد پر شہر کی گلیوں کو سجایا گیا اور لوگ جشن کے لیے گھروں سے نکلے، مگر جب قافلے میں بے ردا خواتین اور قیدی بچوں کو دیکھا تو کوفے کے لوگوں کے چہروں سے حیرت اور شرمندگی جھلکنے لگی اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خانوادہ ہے تو چہروں سے رنگ اڑ گئے۔ پورا کوفہ غم و پشیمانی میں ڈوب گیا اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ایسے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یہ الفاظ کہ اے اہل کوفہ تم روتے ہو، خدا کرے تمہارے آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ ہو۔ تم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی کہ کس طرح تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو چاک کیا، ان کے محترم اہل حرم کو بے پردہ کیا اور ان کی ہتک حرمت کی۔ یہ الفاظ سننے والوں کے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرنا شروع ہو گئے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ذوف اور ناتوانی کے باعث تھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ تم ہی نے تو ہمارا خون بہایا، اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر رو رہی ہیں، ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے سپرد ہے۔ جب قافلہ اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس ظالم نے اہل بیت کا دل دکھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر بے ادبی سے چھڑی مارنا شروع کی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پکار اٹھے، اے ابن زیاد، یہ وہ لب و دندان ہیں جن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے، مگر ابن زیاد کو نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس تھا، نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا خیال۔ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی، ناپاک جسارت کی، لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں بھی اپنی شجاعت اور فصاحت سے
ابن زیاد کو لاجواب کر دیا۔ اگلے دن ابن زیاد کے حکم پر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بلند کر کے کوفہ کے کوچاؤ بازار میں گھمایا گیا۔ پھر بے دردی سے اس سر اقدس کو قصر کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ پھر یزید کے حکم پر شہدائے کربلا کے تمام سروں کو زہیر بن قیس اور اس کے ساتھیوں کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ انہیں دمشق لے جائیں۔ ان سروں کے عقب میں بیمار اور نحیف امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی گردن میں طوق ظلم ڈال کر اہل حرم کو اونٹوں پر سوار کر کے یہ قافلہ مظلومیت شمر اور مخزر بن سلبیہ جیسے سفاک نگہبانوں کی نگرانی میں شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ آخر کار یہ قافلہ مظلومیت شام پہنچا۔ دربار میں یزید اپنی جھوٹی فتح کی خوشیاں منا رہا تھا، لیکن جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بولنا شروع کیا، دربار کی فضا بدلنے لگی۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے چونکہ تو نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا، زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر دیے اور ہمیں قیدی بنا کر اپنے دربار میں لے آیا، تو اس سے خدا کے نزدیک بھی ہم حقیر اور تو باعزت قرار پا گیا؟ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یزید جو فتح کا غرور لیے بیٹھا تھا، اب ان الفاظ کے سامنے بے بس نظر آنے لگا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا تیرے خیال میں تیری کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو خدا کا پسندیدہ بندہ ہے؟ اسی غلط فہمی میں تو اپنی سلطنت اور طاقت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تجھے لگ رہا ہے کہ دنیا تیرے قبضے میں ہے، سب کچھ تیرے حکم پر چل رہا ہے۔ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن کی وہ آیات تلاوت کی جو ہر ظالم کے لیے ایک اعلان تنبیہ ہے۔ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ جناب سیدہ زینب نے یزید کی جھوٹی دینداری، دوغلی پالیسی اور کھلی منافقت پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ آپ نے للکار کر سوال اٹھایا، کیا یہی ہے تیری اسلامی غیرت و حمیت کہ تو اپنی عورتوں بلکہ کنیزوں کے لیے بھی پردے کا اہتمام کرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو بے پردہ قید کر کے بازاروں اور درباروں میں گھماتا پھرے؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف یزید کی زباں درازی کا جواب دیا بلکہ اس کے انجام کا ایسا آئینہ دکھایا کہ اس کی رگ و پے میں لرزہ دوڑ گیا۔ آپ نے فرمایا، کاش تیرے ہاتھ شل اور زبان گنگ ہوتی اور تو نے جو کچھ کہا اور کیا وہ نہ کہا اور نہ کیا ہوتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے صرف یزید کو ہی نہیں بلکہ اس کے درباریوں، حامیوں اور ساتھ دینے والوں کو بھی بے نقاب کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تیرے افعال کی تائید کی ہے اور تیرا ساتھ دے کر تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر رکھا ہے، وہ بھی جلد جان لیں گے کہ اللہ ظالموں کو کیسا بدترین انجام دیتا ہے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ کربلا کے بعد فتح یاب ہو چکا ہے، لیکن دربار شام میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی نام نہاد کامیابی کو اس کے منہ پر شکست کی داستان بنا کر سنا دی۔ اے یزید، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، اپنی پوری طاقت لگا دے، اپنے تمام وسائل بروئے کار لے آ، لیکن سن لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو اور ہماری زندگی کو فنا نہیں کر سکتا اور نہ ہمارے اصلی مقصد کو تو پہنچ سکتا ہے۔ اس خون کا ہر دھبا تیرے دامن پر قیامت تک باقی رہے گا اور تو کبھی اس کو دھو نہیں سکتا۔ جب یزید نے بھی وہی گستاخی دہرائی
جو کوفہ میں ابن زیاد نے کی تھی، یعنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان مبارک کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمی رضی اللہ بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے للکارتے ہوئے کہا، ارے نادان، تو اپنی چھڑی ان لبوں پر مارتا ہے جنہیں میں نے بارہا دیکھا کہ رسول اللہ چومتے تھے۔ یاد رکھ کہ اب قیامت کے دن بس تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا۔ یزید کے دربار کا ماحول بدل رہا تھا۔ خود یزید کے خاندان کے ایک فرد نے بھی سچ کو تسلیم کیا اور وہ اعلانیہ اشعار میں امام حسین علیہ السلام کی مظلوم شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرنے لگا، یہاں تک کہ ابن زیاد کو ظالم کہہ کر برا بھلا کہنے لگا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کی ابتدائی حصے میں اپنا اور اہل بیت کا مختصر جامع تعارف کروایا۔ امام نے خود کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند قرار دیا اور اس خاندان کے علم اور شجاعت کو بیان کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور آپ کی شہادت کی نوعیت بیان فرمائی۔ یہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کی بصیرت، ہمت اور علم کا زندہ ثبوت ہے۔ اس نے یزید کی جیت کو شکست میں بدل دیا۔ کربلا کے بعد جو ظلم چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ خطبہ سجاد نے دنیا پر عیاں کر دیا۔ امام کے اس خطبے نے دربار میں سناٹا طاری کر دیا، لوگ رونے لگے۔ پھر بھی یہ نہ ہوا کہ اہل بیت نبوت کو فوراً مدینہ روانہ کر دیا جاتا۔ انہیں ایک طویل عرصے تک زندان کے اندھیروں میں قید رکھا گیا۔ جب ملک بھر میں بے چینی کی لہر دوڑنے لگی اور یزید کو سیاسی طور پر اپنی رسوائی کا احساس ہوا، تب جا کر اس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہا کیا۔ ان کے لیے ایک علیحدہ مکان مختص کیا گیا جہاں دمشق کے باعزت گھرانوں کی عورتیں حاضر ہوئیں اور اہل بیت حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا۔ 3 دن تک امام مظلوم کا ماتم برپا رہا۔ یزید نے نعمان بن بشیر انصاری، جسے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام پر تشدد نہ کرنے کے جرم میں کوفہ کی گورنری سے برطرف کر کے دمشق میں گویا نظر بند کر دیا گیا تھا، اسی نعمان کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمدرد سمجھتے ہوئے ہدایت کی کہ حسین علیہ السلام کے پسماندگان کو تمام تر عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس پہنچانے کا بندوبست کرے۔ معروف روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام تمام سرائے اہل بیت کے ہمراہ شام سے واپس آتے ہوئے کربلا پہنچے اور شہدائے کربلا کے سروں کو ان کے اجسام سے ملحق کیا اور انہیں دفن کیا۔ کربلا سے یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو شہر غم کی تصویر بن گیا، ہر سمت کوہرام مچ گیا۔ پردہ نشین خواتین بےتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ خاندان عبد المطلب کی ایک خاتون درد انگیز نوحہ پڑھ رہی تھی، روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب وہ سوال کریں گے میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن کا حال یہ ہے کہ کچھ قید و زنجیر میں جکڑے گئے اور کچھ خاک و خون میں تڑپتے رہے، کیا یہی میری خدمات کا صلہ؟ میری امت نے میرے بعد میری اولاد کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ قافلہ مدینہ پہنچ چکا تھا، مگر داستان کربلا ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہ وہ معرکہ تھا جس نے حق و باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک مٹنے والی نہیں۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو آج بھی تازہ ہے۔ کربلا نے نہ صرف اسلامی تاریخ کو بدلا بلکہ ضمیروں کو جگایا، عدل کی نئی پہچان دی اور سیاست و روحانیت کے معنی بدل دیے۔ بہت کچھ لکھا جا چکا، بہت کچھ دکھایا جا چکا، مگر اب بھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے، کیونکہ کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، ایک شعور ہے، ایک بیداری ہے،
ایک تحریک ہے جو ہر دور کے یزید کے سامنے حسین کی طرح کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ نگہبان۔